اچھا، جب یہ گاڑی کے سامنے آیا اور گاڑی کے آگے لگ کے بھاگا اور اس نے پر کھولے ہیں نا، تو بہت ہی زیادہ زبردست لگ رہا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں جی۔ تو لاسٹ ویک ہم پہنچے سب سے پہلے تو اندرون شہر لاہور، اور ارادہ تھا کہ ناشتہ کریں گے اور مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کی سیر کریں گے۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے ناشتہ کرنے کے بعد تو انہوں نے بولا کہ آج چڑیا گھر، مینار پاکستان اور شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد سب کچھ بند ہے۔ وہاں سے بڑے مایوس سے ہو کر ہم لوگوں نے واپسی کی راہ لی، اور راستے میں ہمیں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم سفاری چلیں۔ ہاں، ہمارے گھر سے ایک نکر پر، لاہور کی ایک نکر پر مینار پاکستان ہے اور دوسری نکر پر سفاری۔ لیں جی، آپس میں بحث کرتے کراتے سوچتے سوچاتے آخرکار ہم لوگ پہنچے سفاری پارک۔ سفاری پارک پہنچے پہلے تو مجھے یہی ڈاؤٹ لگ رہا تھا کہ جہاں لاہور میں باقی سب کچھ بند کیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ سفاری پارک میں بھی انٹر نہ ہونے دیں، لیکن یہاں دیکھا تو یہاں تو جی آدھا لاہور یا آدھی دنیا یہیں پہ پہنچی ہوئی تھی۔ اندر انٹری ہونے کے ہم نے دیے ہیں 50 روپیز میرا خیال ہے پر تھے، اور یہاں سے اندر انٹر ہونے کے بعد جی ہر حصے کی الگ الگ ٹکٹ تھی، اور ہر حصے کی ایک الگ الگ انجوائمنٹ بھی تھی۔ ظاہری بات ہے جس کے پیسے آپ الگ الگ خرچ کریں گے اس کی الگ الگ انٹرٹینمنٹ بھی تو ہوگی نا۔ لے جی، یہاں سے اندر ہونے کی ہم نے انٹری کی ٹکٹ لی، اور انٹری کی ٹکٹ میں آپ فری پہ صرف گھاس پہ بیٹھ سکتے ہو اور اتنی ہی انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہو۔ یہ ہماری طرح اور بھی بہت ساری فیملیز لائن میں لگی ہوئی تھی، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ جب ہم لوگ یہاں پر پہنچے تو اس وقت آلموسٹ 3 بجے کا ٹائم تھا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جہاں سے ہم نے ناشتہ کیا اندرون شہر لاہور سے، وہاں سے سفاری تک آنے کا سفر ہم نے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں طے کیا۔ راستے میں ہم راستہ بھٹک بھی گئے، اور گوگل چاچو نے ہمیں بہت زیادہ ایک ہی روڈ کا چکر لگوایا۔ آخرکار ہم سفاری پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور سفاری پہنچنے کے بعد یہاں کی جی رونقیں محال تھیں۔ میں پہلی بار سفاری تب آئی تھی جس وقت ابھی یہ بالکل نیو بنا تھا، اور تو جنگل میں منگل ہوا ہوا، اس وقت ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے سفاری بھی کسی جنگل میں بنایا گیا ہے۔ گاڑی کے اندر لے جانے کی اجازت تھی، اور ہم جہاں پر بیٹھ کر جھولے تھے، تھوڑے بہت جو جھولے موجود تھے اس وقت سفاری میں، وہاں پہ ہم نے بالکل اس کے پاس اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ اور اب پارکنگ ایریا بن چکا ہے اندر جی، باقاعدہ طور پر انہوں نے نقشہ بنایا ہوا کہ آپ نے کس کس سائڈ پر جانا ہے اور آپ کیا کیا چیز انجوائے کر سکتے ہو جی۔ اگر تسی کھنگ بھی لوگے نا اتھے تے تانوں اودے بھی پیسے ادا کرنے پین گے۔ میں نے تو یہی حساب لگایا، پہلے جی تفریح کے لیے عوام باہر نکلا کرتی تھی، اور بہت زیادہ باہر نکلا کرتی تھی۔ اب تو کوئی حال نہیں ہے کہیں پہ بھی جانے کا۔ انٹری ٹکٹ ہر ایک جگہ پر جانے کی الگ سے ہے، آپ کسی بھی پارک میں چلے جائیں، اور اگر وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی بھی جگہ بنائی ہوئی ہے، کوئی بھی حصہ بنا ہوا ہے، تو اس کی آپ نے الگ سے پیسے پے کرنے ہیں۔ یہاں پر بچوں کے لیے بھی فن لینڈ بنا ہوا تھا، اس کی انٹری کی ٹکٹ الگ سے تھی۔ بچہ کوئی ہمارے ساتھ تھا نہیں جی، ہم خود ہی بچے ہیں ابھی، تو اس لیے اس طرف تو ہم نے جانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ پہلے تو ہم سیدھا گئے کہ شاید یہاں پہ کچھ ہوگا، یہ انہوں نے بنایا تو بہت اچھا ہوا ہے، پل شل بنا کے بڑی اچھی ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن اس میں پانی نہیں تھا۔ اگر اس میں پانی ہوتا اور کچھ بگلے بتخے چھوڑی ہوتی تو پھر یہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہ ایک ہنسوں کا جوڑا یہاں پر موجود تھا جو اپنی تصویریں بنانے میں اتنا مگن تھا کہ انہیں ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ یا تو یہ نیو میرڈ کپل تھا، خیر انجوائے کرنے کی ایج ہے، یہ انجوائے کریں اچھے طریقے سے۔ ہم ان کے پاس ہی ویڈیو بناتے ہوئے گزر گئے، چھوٹے بچے ہمیں گاڑیوں پہ اور بائکس پہ نظر آئے انجوائے کرتے ہوئے۔
کچھ دیر یہاں کھڑے ہو کر، اور چھوٹی بچیاں تھیں، میں نے ان سے بات کی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی آپ واپس جائیں، اور واپس جا کر اب آپ اپنے دائیں ہاتھ کے سائڈ پر ٹرن لیں گے، وہیں پہ آپ کو کارٹ ملے گی، وہیں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ یہ جی لاسٹ ورلڈ تھی، سوچا نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو پھر ہم لاسٹ ورلڈ میں گھومیں گے، کیونکہ ابھی گم ہونے کا ٹائم ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ عصر کا ٹائم آلموسٹ ہو چکا تھا، عصر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ اس حصے میں فری انٹری تھی، اور یہاں پر مور تھے۔ موروں کی بجائے یہاں پر ہمیں کوے زیادہ نظر آئے۔ انہیں لکھا ہوا تھا کہ جی نہ تو آپ نے پرندوں کو تنگ کرنا ہے، اور نہ ہی آپ نے گھاس والے ایریے میں اترنے کی کوشش کرنی ہے، بس یہ جو ٹریک بنا ہوا ہے اس ٹریک پہ گھومیں۔ مور بہت خوبصورت تھے، لیکن ان کو کوئی جوش محسوس نہیں ہو رہا تھا عام عوام کو دیکھ کے، ورنہ اس ٹائم پر عموماً جو مور ہیں وہ اپنے پر پھیلائے ہوئے بہت خوبصورت رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایسا کوئی سین نہ پاتے ہوئے ہم تو مایوسی سے اس حصے سے باہر نکل آئے کہ بھئی باہر ہی نکل آؤ تو بہتر ہے، یہیں چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موروں کی بجائے کوے یہاں پر زیادہ انجوائے کر رہے تھے اس خوراک کے ساتھ جو موروں کو ڈالی گئی تھی۔ جی یہاں سے جب ہم باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد ہمیں خیال آیا کہ کیوں نہ اب ہم آ تو گئے ہیں، اچھا جتنی مرضی لمبی لائن لگی ہے تو ہم یہ دو دو تین تین آتی ہیں، اور آپ ان پر بیٹھتے ہو اور بیٹھ کر جاتے ہو۔ ٹکٹس ہم لے چکے تھے، اور وہ ایک فیملی کو پہلے جانے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ بھاگم بھاگا اپنے سوار ہونا ہے۔ کسی فیملی کے 5 افراد یا 7 افراد ہیں، وہ پوچھ لیتے ہیں، ٹکٹس انہوں نے لی ہوتی ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں۔ تو پہلے آئیے پہلے پائیے لائن میں، جو پہلی فیملی لگی ہوتی ہے وہ ان کو ہی بٹھاتے ہیں، انہیں کو موقع دیتے ہیں، اس کے بعد پھر نیکسٹ سیٹ پہ دوسری فیملی، اور پھر اسی طرح اگر کوئی فیملی بڑی ہے اور وہ پوری کرواتے ہیں کارڈ تو وہ فل کی فل کارڈ کے اوپر بیٹھیں گے۔ یہ جی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو پیچھے عوام کا رش ہے، ہمیں یہی لگا کہ شاید ہماری باری آدھے گھنٹے بعد آئے گی، لیکن 2 منٹ بھی ہم نہیں کھڑے ہوئے تھے کہ ہماری باری آ گئی۔ پہلے تو ہمیں تھا کہ شاید پتہ نہیں ہم 5 لوگ ہیں اور ہم نے 1000 روپیہ دے کے غلطی کی، لیکن نہیں، ہمیں اس پہ سیر کرنے کے بعد اور اندر کا پورا جائزہ لینے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہوا کہ بھئی اس سواری کو مس کر دیتے تو پھر تو سفاری آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا تھا۔ یہ سب سے پہلے تو آپ سالٹ رینج دیکھیں گے۔ جی ہر حصے کی خوبصورتی جو ہے وہ قابل دید ہے، اور اسے لفظوں میں بیان کرنا کافی زیادہ مشکل ہے، آپ یہ دیکھ کے ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو پیدل تھے ان کو انہوں نے اندر آنے نہیں دیا۔ آپ جب اندر گاڑی میں سوار ہوں گے تو اس وقت آپ جانوروں کو بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں، اور میں ہزاروں بار چڑیا گھر جا چکی ہوں۔ لاہور میں رہتے ہوئے گھر کے چند قدموں پہ، چند فاصلے پر، تھوڑے سے فاصلے پہ تھا چڑیا گھر کہ پیدل بھی جایا جا سکے، لیکن یہ قریب سے میں نے جانوروں کو پہلی بار دیکھا، کیونکہ آپ انہیں ٹچ بھی کر سکتے ہو، ٹچ تو کسی نے نہیں کیا، ظاہری بات ہے جانور ہے، جانور کو ہاتھ لگانا تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس میں بیٹھ کر جانور ڈر کے تھوڑا سا سائڈ پہ رہتے تھے، اور آپ انہیں قریب سے دیکھ سکتے ہو۔ یقین کریں جتنا قدرت کے دل فریب نظارے دیکھنے کا مزہ آتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ مزہ یہاں پہ بھی آیا۔ جی اگرچہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ خود ساختہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر یہ سالٹ رینج کا ہی انجوائمنٹ ملے گی، آپ یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے کتنے زیادہ زبردست بنائے گئے ہیں۔ سالٹ رینج اگر آپ نہیں گئے ہیں تو آپ اس میں بھی انجوائے کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کیسا فیل کریں گے، اور یہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں اس قدر دلکش لگ رہا ہے، تو خود جب آپ اس کا نظارہ کریں گے تو یہ کتنا زبردست لگے گا آپ کو۔ ایک طرف جی خوبصورت سالٹ رینج کے پہاڑ، اور دوسری طرف یہ خوبصورت سبزہ دلکشی خود پکار پکار کے کہہ رہی ہے، اور اپنے نظارے دکھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ گاڑی کو آتا دیکھ کر ہر جو دروازہ ہے وہ کھل رہا ہے، ہر حصے کا جہاں جہاں پر جانور موجود ہیں، اور اس رائڈ کا جی ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا جی اب بہت ہی خوبصورت دلکش نظارہ آنے لگا ہے، آپ نے توجہ سے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ چھوٹے سائز کے ہرن ہیں جو کہ گھاس چرتے ہیں اور جنگلوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ نیل گائے ہیں۔
بہت خوبصورت، بہت دلکش، اور جب یہ دوڑتے بھاگتے ہوئے گھاس اور درختوں کے پیچھے چھپتے ہیں نا تو یہ نظر بھی نہیں آتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ چھپے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی یہ جنگلوں میں اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح کا ماحول ان کے لیے یہاں پر بھی بنایا گیا تاکہ جانوروں کو بھی رہنے میں آسانی ہو، اور قدرت کے دلکش نظارے دیکھ کر آپ کی بھی حیرت جو ہے وہ گم ہو جائے، حیران رہ جائیں آپ بھی۔ اور ان کے جسم پر جو لگے ہوئے دھبے ہیں، جو نشانات ہیں، وہ انہیں جنگل کے پتوں میں، درختوں میں چھپنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ بڑے سائز کا ہرن دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی لمبی ٹانگوں، لمبی گردن اور بڑے جسم، اور جسم پہ جو نشان ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اچھا جی، اب آپ ان کی خوبصورتی اور دلکشی کو دیکھیں۔ یہ بڑے اعظموں میں اور پاکستان میں پائے جانے والے سب سے بڑے ہرن ہیں۔ ان کی خوبصورتی دیکھیں، کس قدر خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر حسین بنایا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور اس کی رنگینیاں بہت دلکش ہیں۔ جن کا یہی خوبصورت جسم جو ہے وہ انہیں جنگل میں جنگلی جانوروں سے، درندوں سے چھپنے میں مدد دیتا ہے، کوئی ان کا شکار نہیں کر پاتا۔ اور یہاں پر سفاری پارک میں آپ انہیں بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی خوبصورتی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت بنائے گئے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو پیدل ہیں، وہ میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں دوبارہ کہ وہ اس طرح اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب پیدل چلیں گے تو جانور ہیں، جنگلی ہیں، ظاہری سی بات ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح جب آپ گاڑی میں ہوتے ہیں تو آپ محفوظ ہوتے ہیں، جانور عموماً گاڑی کی آواز سے، شور سے ڈرتے ہیں اور دور رہتے ہیں۔ اب یہ جی شتر مرغ ہے، اور شتر مرغ میں نے پہلے کبھی اتنے قریب سے نہیں دیکھا۔ اتنی بار چڑیا گھر گئے ہیں، لیکن جنگلوں سے باہر کھڑے ہو کے آپ جانور کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہاں سے اتنے قریب سے دیکھ کے مجھے شتر مرغ کے سائز کا اندازہ ہوا کہ شتر مرغ کتنے ماشاءاللہ سے بڑے سائز کا ہے، اور شتر مرغ کا انڈا بھی بڑے سائز کا ہی ہوتا ہے۔ اور ہر ایک جانور کا کلر بالکل چینج، ایک دوسرے سے ساخت اور بناوٹ چینج، آواز بالکل چینج۔ تو مجھے تو یہ جو تھا ٹرپ بہت مزے کا لگا، بہت زیادہ امیزنگ۔ آپ سفاری پارک میں اس کو اتنے قریب سے ان کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں ان کا نظارہ۔ ہر ایک انسان نے تو اس طرح کے جانور جو ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں رکھے ہوتے ہیں، تو نہ ہم جنگلوں میں جا سکتے ہیں ان کا شکار کرنے کے لیے، اور شکار کرنا بھی نہیں چاہیے جانوروں کا۔ بہت خوبصورت ہے، بہت زبردست ہے۔ یہ لمبے سینگ والے ہیں ہرن۔ اور اب آپ خوبصورت سا زیبرا دیکھیں گے۔ اچھا، اس طرح زیبرا اتنی بار میں نے چڑیا گھر میں بھی دیکھا تھا، اب یقین کریں جب میں اس کے پاس سے گزری ہوں نا، امیزنگ، زبردست۔ اس کی کلر دیکھ کر مجھے اتنی اچھی فیلنگ آئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے جب یہ گاڑی دوڑائی ہے نا تو یہ گاڑی کے آگے لگ کے بھاگا ہے، اور اس نے اپنے سارے پر بھی کھولے ہیں، تو اس کو دیکھنے کا نا ایک مزہ ہی اور تھا۔ مجھے بہت زیادہ مزہ آیا ان کو دیکھنے کا۔ یہ پرندے بھی اڑ اڑ کے آ رہے ہیں اپنا دانہ کھانے کے لیے، انہی کا دانہ جو ہے وہ نوش فرما رہے ہیں۔ لیں جی، ان زیبرا کو دیکھ کے اتنا مزہ آیا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ اتنے قریب سے جانوروں کو دیکھنے کا بھی ایک اپنا ہی ہے، قدرت کی اتنی رنگینی، اتنی دلکشی، اور اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ پر یقین انسان کا اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب انسان اس طرح کے نظارے دیکھے اور اس طرح کی چیزیں دیکھے بہت قریب سے۔ اور بہت زیادہ انجوائے کیا، اور شکر کیا کہ شکر ہے کہ ہم پیدل نہیں آئے۔ پیدل آنے سے یہ دیکھیں بس آپ جنگلے کے باہر سے ہی دیکھ سکتے ہیں، وہ باقاعدہ اندر لے کے جاتے ہیں اور آپ قریب سے جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے بعد یہ ہمیں لے کے آئے تھے یہاں پر فش ایکویریم والی سائڈ پر، اور اس کی ٹکٹ ہم نے نہیں لی ہوئی تھی۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم دوبارہ آئیں گے اس وقت ہم اس کی بھول بھلیاں بھی دیکھیں گے کہ اس کی بھول بھلیاں میں یہ جنگل کے کس حصے میں لے کے جاتے ہیں، اور باقی فش ایکویریم والا حصہ رہ گیا تھا وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ایک ٹائم میں اتنی ہی تفریح کافی ہوتی ہے، ویسے بھی شام کی اذان ہونے والی تھی، تو رات کے وقت تو بالکل بھی جو ہے وہ سفر کرنا یا اس سائڈ پہ رہنا صحیح نہیں تھا۔ اور میں فرسٹ ٹائم اس میں بیٹھی تھی، میں نے اس کو بھی بہت زیادہ انجوائے کیا۔ جی، ہر جگہ کا، ہر تفریح کا یقینی طور پر، لیکن اپنی پیاروں کے ساتھ نکلا کریں، انجوائے کیا کریں زندگی کو، اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے اور پھر تمام حسرتیں لے کر انسان اس دنیا سے جائے۔ اپنوں کو وقت دیں، اپنے رشتوں کی قدر کریں اور اپنوں سے محبت کریں، کیونکہ انسان نے حقوق اللہ تو معاف کر دینے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اور حقوق العباد تو تبھی معاف ہوں گے جب آپ بندوں
جب وہ بندے آپ کو معاف کریں گے۔ خوبصورت سی دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور اس کائنات کو دیکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی اختیار ہے، جتنے آپ کے وسائل ہیں، آپ جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک تو آپ جائیں۔ یقین کریں کہ آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی باہر نکل کر اپنوں کے ساتھ، اور یہ لمحے زندگی میں ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور یاد آتے بھی ہیں۔ اس دنیا کی رنگینی اتنی دلفریب اور خوبصورت ہے کہ انسان اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے واقعی میں۔ جی، اس چھوٹی سی تفریح نے میں نے تو بہت انجوائے کیا، اور یقینی طور پر آپ آئیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ بہت سال پہلے میں یہاں پہ آئی تھی، تب یہ بالکل نیو بنا تھا، تو اس وقت بس یہ جھولے شولے، یہ جو سائڈ ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم جھولے لے کے، اور یہیں پہ ہم نے اپنی گاڑی بھی لگائی تھی۔ اب انہوں نے اندر اپنا بنا لیا سسٹم، لیکن یہ بھی سسٹم اچھا ہے، ظاہری سی بات ہے، یہ گاڑی میں خود لے کے جاتے ہیں اندر، اور جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو کھول دیتا ہے۔ جو ان کا دروازہ ہے، جہاں جہاں انہوں نے اپنے جانور الگ الگ حصوں میں رکھے ہوئے ہیں، تو اسی کے ذریعے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں۔ مجھے تو یہ زیادہ اچھا سسٹم لگا ہے ان کا، زیادہ مزے کا لگا۔ ویسے جنگلوں سے باہر دیکھو تو اتنا مزہ نہیں آتا جانوروں کو بھی دیکھنے کا نا۔ یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر یہ ایکویریم کی جنہوں نے ٹکٹ لی ہوئی تھی وہ سب اترے ہیں یہاں پہ نا۔ بہت خوبصورت نظارے ہیں۔ ابھی ہمیں واپسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جہاں سے ہم نے انہوں نے ہمیں لیا تھا وہیں پہ قریب ہی ایگزٹ کا گیٹ ہے، تو یہ وہاں سے ہمیں ڈراپ کریں گے، اتاریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ نیو جو ان کے پیسنجر ہوں گے، جو نیو ہوں گے، یہ ان کو بٹھائیں گے۔ تو یہ جی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، یہاں پہ ایکویریم ہے ان کے، فش ایکویریم کا انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے اس سائڈ پر، لیکن ہم نے ٹکٹ نہیں لی تھی اس لیے ہم نہیں جا رہے ہیں۔ ہم جس خوبصورت نظاروں کو لطف اندوز ہوتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے اپنی واپسی کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ ناشتہ ہم نے کیا تھا بھرپور طریقے سے، کھائی تھی حلوہ پوری اور پی تھی لسیاں، اور اوپر سے پی کے آئے تھے چائے، اور گھر میں بھی کھانا تیار کر کے آئے ہوئے تھے، بریانی شیانی۔ سوچا تھا واپسی پہ جب تھک جائیں گے تو گھر آ کے کھانا کھائیں گے، اور سچ مچ میں یوں ہی لگ رہا ہے کہ ہم لوگ نمک کی کان میں پہنچ چکے ہیں، سالٹ رینج میں انٹر ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت، بھئی میں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا ہے اپنے اس ٹرپ کو۔ کیا آپ سب کو بھی میرے ساتھ مزہ آیا؟ اس ٹرپ کو انجوائے کیا ہے آپ نے بھی؟ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو میرا یہ ٹرپ کیسا لگا، اور آپ میں سے کس کس نے اس جگہ کا پہلے سے وزٹ کیا ہوا ہے۔ ویسے میں اس یہاں پہلے بھی آئی ہوں، اور بہت پہلے آئی ہوں، جب یہ بالکل نیا نیا بنا تھا۔ اس وقت تو شیر والے حصے میں بھی، جہاں پہ شیر کہتے ہیں نا، ہم وہاں پہ بھی نہیں گئے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم جب ہم جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دیکھیں، ویسے گاڑی لے کے آگے کیوں نہیں مزہ آ آئے رہے؟ گا وہاں پہ بھی اسی حساب سے جہاں اس میں مزہ آیا ہے، پرندوں اور ہر جانور والے حصے میں جانے کا، اس پہ بھی مزہ آئے گا۔ لیکن جی آپ کے سامنے ہے، دن ڈھل رہا ہے، اور ظاہری سی بات ہے دور جانا ہے، تو واپسی کا سفر جو ہے وہ کم سے کم ہم مغرب کے ٹائم پہ گھر تو پہنچ جائیں۔ تو صبح کے نکلے ہوئے ہیں، کہاں سے ہم نے ناشتہ کیا اور کہاں پہ ہم نے اپنے قدم شریف رکھنے تھے۔ سوچا تھا کہ جائیں گے ہم بادشاہی مسجد، اور اس کے بعد پھر گھر چلے جائیں گے، اور نیکسٹ کسی سنڈے میں ہم لوگ سفاری پارک آئیں گے، لیکن پہلے قسمت کو منظور تھا یہاں آنا۔ ویڈیو پسند آئی اور لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو کریں سبسکرائب۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔